قل لا اشہد، اے پیارے پیغمبر فرماؤ میں تو گواہی نہیں دیتا ہوں، میں تو گواہی صرف اس بات کی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے۔ آگے والی جو آیت ہے نا، اس کا شان نزول بڑا کمال ہے۔ ایک دفعہ نا مشرکین مکہ کا ایک وفد اکٹھا ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، کچھ بندے اکٹھے ہو گئے نا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں جس کے اندر بڑی بڑی دو صفات موجود ہوں۔ کون کون سی بلا؟ این، شاباش، الحمدللہ، سمجھ آتی ہے۔ کون کون سی؟ عالم الغیب ہونا اور مختار، کوئی ویسی کر رہا ہے بس خالی خالی منہ آ رہا ہے، پتہ چلے کہ مجھے بھی آ رہا ہے۔ اتنی کمال آتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اگر انسان عقل مند ہو، سمجھدار ہو، تو انسان کو سمجھنے کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں، عقیدہ درست کرنے کے لیے کافی ہیں کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر میں کسی اور کے سامنے کیوں جھکوں؟ یعنی یہاں سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں۔ پوری دنیا میں، ساری کائنات میں سب سے محبوب ترین بندے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے باوجود اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اعلان کرو پیارے پیغمبر، اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف، کہہ دیجئے بے شک مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن عذاب کو ہٹا دیا گیا، تحقیق اس کے اوپر رحمت کی گئی، وذالک الفوز المبین، اور یہ واضح کامیابی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر آپ کو چھو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اس کو نہیں کوئی دور کر سکتا مگر وہی، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ قل کہہ دیجئے، یُشَیْءٍ اکبر شہادہ، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی، شہید بینی و بینکم، جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں تم کو ڈراؤں، بِہِ، اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور جو اس کو پہنچائے، أَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ قل کہہ دیجئے لا اشہد، میں نہیں گواہی دیتا، قل کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، بے شک وہ اکیلا الہ ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں بری ہوں سے جو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل کہہ دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا، مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ یعنی یہاں سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں۔ پوری دنیا میں، ساری کائنات میں سب سے محبوب ترین بندے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔
اس کے باوجود اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اعلان کرو پیارے پیغمبر، اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب اس سے بالکل صاف ستھرا نکل کے آتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ آگے فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، حتیٰ کہ قیامت کے دن اگر انسان کو صرف عذاب سے بچا دیا گیا نا، انعامات دینا تو بڑی بعد کی بات ہے، صرف عذاب سے ہی بچا دیا گیا، یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اگر انسان اس سے صرف بچا دیا، اس کے اوپر انعامات ابھی تک نہیں ہوئے، انعامات ابھی بعد میں ہوں گے، انعامات ابھی نہیں ہوئے، صرف عذاب سے بچا دیا گیا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بھی واضح کامیابی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس آیت میں رب العالمین نے شرک کی جڑ جنو اکھاڑ کے رکھ دی ہیں، لیکن کوئی سمجھے تو پھر ہے۔ جو آگے میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں، سنیے گا۔ اگر یہ آیت انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے، انسان اگر عقل مند ہو تو پھر شرک کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، اور وہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ اگر تمہیں کوئی تکلیف دے دے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو دور کرنا صرف اللہ کا کام، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تکلیف کو دور ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی مولوی کی بات، کسی علامہ فلاما کی بات نہیں ہے، بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، اس تکلیف کو دور بھی صرف کون کر سکتا ہے؟ اور تکلیف دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اس تکلیف کو ہٹانے والا کون ہے؟ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو انسان کسی کے سامنے کیوں جاتا ہے؟ جب کسی کے سامنے جاتا ہے تو وہ اپنی تکلیف لے کے جاتا ہے نا، کسی اور کے سامنے جب جھکنے جاتا ہے، پریشانی لے کے جاتا ہے، اپنی کوئی مصیبت ہی لے کے جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی مصیبت آ گئی تو دور بھی صرف کون کرے گا؟ پھر کسی اور کے سامنے جانے کا فائدہ، کسی اور کو پکارنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر تمہیں کوئی خیر پہنچ جائے، بھلائی تمہیں پہنچ جائے، اچھائی تمہاری زندگی اچھی ہو جائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اس پہ اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ رب العالمین نے جب مجھے خیر دے دی ہے، بھلائی دے دی ہے، اچھی زندگی دے دی ہے، رہن سہن اچھا دے دیا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کہ تجھے اس کو زیادہ کیوں دے دیا، اس کو کم کیوں دے دیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں عقل ذرا بھی نہیں ہے اور مال اس کا پتہ بھی نہیں میرے پاس مال کتنا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں عقل کا پتلا ہے، پورا بے بہا عقل ہے، انجینئر شمار ہوتے ہیں، لیکن پیسہ کچھ بھی نہیں ہے پاس، لوگوں کے سہارے جی رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، اللہ سے تو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے۔ کتنی کمال آتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اگر انسان عقل مند ہو، سمجھدار ہو، تو انسان کو سمجھنے کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں، عقیدہ درست کرنے کے لیے کافی ہیں کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر میں کسی اور کے سامنے کیوں جھکوں؟ عقل مند انسان ہے تو پھر یہ بات اس کو ضرور سمجھ آ جائے گی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے۔ کوئی بھی اللہ کے غلبے سے باہر، کوئی بھی دھکے سے چھڑانے والا، کوئی بھی زور والا اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن امام الانبیاء نے فرمایا اگر انبیاء کے منہ کے اوپر بھی کان لگاؤ گے نا، ان کی زبان سے بھی یہی بات سنو گے، یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا، اے اللہ مجھے بچا۔ تو مطلب جب انبیاء کی یہ حالت وہاں پہ ہوگی تو باقی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ باقی لوگ کہاں سے چھڑا سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے سب ان کے منہوں کی گپیں ہیں، حقیقت کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمتوں والا ہے، باخبر ہے۔ اب آگے آ رہا ہے کہ الہ اللہ اکیلا ہے، آگے پیچھے دلیل دے دی ہے۔ دلیل کس بات کی؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر بڑی بڑی دو صفات موجود ہوں۔ کون کون سی بلا؟ شاباش، الحمدللہ، سمجھ آتی ہے۔ کون کون سی؟ عالم الغیب ہونا اور مختار
کوئی ویسے کر رہا ہے، بس خالی خالی منہ آ رہا ہے، پتہ چلے کہ مجھے بھی آ رہا ہے. لیکن سمجھے اس بات کو، پکا ذہن میں بٹھا لیں اس بات کو. الہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر بڑی بڑی دو باقی صفات بھی ہوں، بڑی بڑی دو صفات ضرور اس کے اندر موجود ہوں. کون کون سی؟ عالم الغیب ہونا، یعنی ہر جگہ کا ہر وقت مکمل علم اس کے پاس ہونا، اس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے. یعنی عالم الغیب بھی ہو اور پھر مکمل اختیار بھی ہو، وہاں پہ ہر چیز ہر کام کر سکتا ہو کہ کوئی روک ٹوک نہ سکتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مکمل اختیار ہے. تو یہ مکمل اختیار بھی سارا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. عالم الغیب بھی اللہ، لہذا الہ پھر کون ہوا؟ اللہ ہوا. ابھی دیکھیے گا، هو القاہر فوق عبادہ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ غالب ہے. یعنی اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. پہلی صفت آ گئی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے، اس کی خبر سے کوئی بھی باہر ہے. کون سی صفت آ گئی؟ علم غیب والی، ہر چیز کے اوپر باخبر ہے. تو باخبر مطلب عالم ہے، جاننے والا ہر چیز کو، تو ہر چیز کے اوپر باخبر ہے، مطلب دوسری صفت پائی گئی. پہلی، ہر ایک کے اوپر غالب ہے، مطلب اختیار والا سارے کا سارا وہ ہے، اور ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک سے باخبر ہے. عالم الغیب ہے، مطلب دونوں صفات صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ کے علاوہ یہ دو صفتیں کسی اور میں نہیں پا جاتی ہیں. اس سے بالکل جنا محسوس ہوتا ہے، بلکہ ہر بے عقل انسان کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب یہ دو صفتیں بڑی بڑی اللہ کے اندر، پھر الہ اور معبود کو دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ، اکبر جو آیت ہے نا، اس کا شان نزول بڑا کمال ہے. ایک دفعہ نا مشرکین مکہ کا ایک وفد اکٹھا ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا. کچھ بندے اکٹھے ہو گئے نا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو کوئی ماننے والا بھی ہے، آپ کی گواہی دینے والا بھی کوئی ہے. یعنی ہم یہودیوں کے پاس بھی گئے، عیسائیوں کے پاس بھی گئے، بڑے بڑے عالم ان کے جو موجود ہیں، وہ تو آپ کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کی گواہی نہیں دے رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. اور اللہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے. سب سے بڑی گواہی صرف اللہ کی ہے. اور وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور اس کی گواہی کی دلیل کیا ہے؟ کہ میری طرف اللہ نے اس قرآن کو وحی کیا ہے. یہ قرآن ایسا قرآن ہے، ایسی دلیل ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. تم عربی دان ہو، عربی کو سمجھتے ہو، عربی زبان تمہاری مادری فطری زبان ہے، اس جیسی ایک آیت بھی بنا کے لا دو. مطلب یہ ہے کہ تم اس جیسی ایک بھی آیت بھی بنا کے نہیں لا سکتے. تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میری طرف وہی ہو رہا ہے، تو میں اللہ کا سچا رسول ہوں. کوئی گواہی دے نہ دے، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میں اس قرآن کے ذریعے تم کو بھی ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن کا حکم پہنچے اس کو بھی ڈراؤں. یعنی یہاں پہ نبی علیہ السلام کا حکم یہاں ساتھ لگا لے تو بڑا بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، جو میری بات کو سن کے اس کو محفوظ کرے اور دوسرے تک پہنچائے. اور ایک اور حدیث کو ساتھ لگا لے تو پھر مطلب اور مزید واضح ہو جائے گا کہ جو انسان جس بات کو آگے پہنچا رہا ہے، جس کو بات پہنچ رہی ہے، شاید وہ اس سے زیادہ اس حدیث کو سمجھنے والا ہو، اس حدیث کو، اس بات کو سمجھنے والا جس تک پہنچی ہے وہ اس سے زیادہ سمجھنے والا ہو. بعض دفعہ ایک حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے، اب کسی عقل مند سمجھدار کو، عالم کو بات بتائیں، وہ سارا آپ کو بتا دے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے. مطلب وہ اس بات کو زیادہ جان رہا ہے آپ سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے خبر آ گئی ہے، اچھی بات اس کو معلوم ہو گئی ہے، تو وہ دوسرے تک پہنچانی چاہیے. قُلْ لَا أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ. اب یہ اتنی آیت بالکل واضح ہے، اتنا کچھ اللہ کی گواہی کے بعد، اللہ کی قرآن، اللہ کا قرآن نازل ہو جانے کے بعد، أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس کے باوجود پھر بھی گواہی دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے پیارے پیغمبر فرماؤ میں تو گواہی نہیں دیتا ہوں. میں تو گواہی صرف اس بات کی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے. لہٰذا انما هو الہ واحد،
بے شک وہ اکیلا اللہ الہ اور معبود ہے، وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جس کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، کہتے ہو یہ بڑی کرنی والے دھرنی والے، سب کچھ یہ شرک ہے، اور میں اس شرک سے کیا ہوں، بیزار ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ پاک اللہ نے